بلکہ یہ امت تمام انسانیت کو صحیح راستے پر چلانے اور غلط راستے سے ہٹانے کے لیے پیدا ہوئی. یہ اس کا مقصد حیات ہے. نبی کا مقصد حیات بھی یہی ہوتا ہے. وہ لوگوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے غلط راستے سے ہٹانے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے. اس کا مقصد حیات بھی یہی ہوتا ہے اور اس امت کا مقصد حیات بھی یہی. باقی یہ ایک الگ ساتھ قصہ ہے، ضمنی چیز ہے کہ جب تک آدمی خود صحیح راستے پر چلنا نہ جانتا ہو دوسرے کو صحیح راستے پر چلا نہیں سکتا. اس بنا پر صحیح راستے پر چلنا بھی ضروری ہے، لیکن مقصد حیات اس کا صحیح راستے پر چلانا ہے. اصل کام وہ ہے. میں اس کو اس بنا پر تکرار سے کہہ رہا ہوں کہ امت جس وقت یہ کچھ صحیح راستے پر چل نکلتا ہے کوئی تو اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گیا. جی آدمی گھر سے نکلا نوجوان، نہ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، کچھ نہیں کرتا تھا، کہیں جماعت کے ہاتھ آ گیا، کچھ وقت جماعت کے ساتھ نکال لیا، اللہ کا شکر ہے نماز پڑھنے لگا. وہ جو غلط کام وام کرتا تھا ادھر ادھر کی اللہ پلا وہ بھی چھوڑ دیا. پھر جو کہیں جماعت والے آئے اس کو لینے کے لیے اس نے ابا جی سے کہا کہ جی میں ادھر جانا چاہتا ہوں، جماعت والے آئے ہیں. انہوں نے کہا نا بس بس ٹھیک ہے بس. جماعت والوں نے کہا کہ جی اس کو اجازت دیں فلاں تقاضا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی اللہ کا شکر، اللہ تمہیں جو ہے خیر ہے جماعت والوں کو، جماعت میں جا چکا ہے اور اس کی الحمدللہ اصلاح ہو گئی، نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے بھائی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ کا شکر ہے فلاں فلاں غلط کام بھی چھوڑ دیے. انہوں نے کہا جی بھی اور باقی کہنے لگے بس اب پیچھے نہ بڑھو، ہو گیا ہمارا کام ہو گیا. بھائی کام نہیں ہوا تمہارا، اس کو نہیں کہتے ابھی اصلاح، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ بھی اصلاح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ بھی ہدایت کا حصہ ہے، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. لیکن یہ پوری ہدایت نہیں ہے، یہ ہدایت کا حصہ ہے، یہ ہدایت کی ابتدا ہے. آدمی یہ کام کا اس وقت میں بنے گا جب یہ کام کرنے لگے گا، یعنی احکام الہیہ کو دنیا میں قائم کرنے والا بنے گا جو نبی کا کام ہوتا. اور یہاں تک کہ اس کو مسئلہ بنا دیا گیا، گویا امت کے ذمہ ہی نہیں رہا کوئی کام. نماز پڑھ چھوڑنی ہے کافی ہو گیا ہے، روزہ رکھ لینا ہے کافی ہو گیا، حج کر لیا ہے تو بہت ہو گیا، باقی اللہ جل جلالہ کے احکامات کا جو کچھ ہوتا رہے ہم تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے. میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر عقیدے کے اعتبار سے غلط ہے، قرآنی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے. جو ایمان اور اعمال صالحہ پر آ گیا ہے لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر اس طرح نہیں کرتا جیسے صحابہ نے کیا ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اسے اپنا مقصد حیات نہیں بناتا ہے، وہ نجات کا مستحق نہیں ہے، قرآن اس کے نجات کا اعلان نہیں کرتا ہے. اس بنا پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ کار ثواب نہیں ہے، مدار نجات ہے کہ اچھا کام ہے ثواب مل جاتا ہے، اچھے لوگ ہیں کچھ کر رہے ہیں میں تو فارغ ہوں نہیں. ہر آدمی کی پوری امت کی ذمہ داری ہے، تمام مرد ذمہ دار ہیں، تمام عورتیں ذمہ دار ہیں، تمام بچے ذمہ دار ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ کریں. اسی طرح سے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کیا، اور جیسے ایک صحابی سے ایک بادشاہ نے پوچھا، ایک کافر نے، کہ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ اس کا خیال تھا کہ شاید یہ بتائیں گے کہ ہمارے یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے، جیسے آج کل لوگ ملکوں میں جاتے ہیں بھائی کیا کوئی پوچھے بھائی کیوں آئے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کچھ کمانے کھانے آئے ہیں، لینے کے لیے آئے ہیں.
اس نے بھی اسی انداز کے ساتھ پوچھا کہ یہ جو آئے ہیں تو کچھ کھانے پینے بیچارے کچھ لینے دینے ہیں. عرب ملک ایسا ہے کہ نہ وہاں زراعت ہے، نہ وہاں تجارت ہے، نہ وہاں صنعت ہے، نہ وہاں تعلیم ہے، نہ وہاں آمدن ہے، کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں. تو یہ کھانے پینے آئے ہیں، کچھ لینے دینے آئے ہیں، تو ان کا لینے لے جا کے ان کو روانہ کریں. تو اس پر صحابی نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم آئے نہیں ہیں، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے ہیں. کس لیے مبعوث ہوئے بھائی؟ کس لیے بھیجے گئے؟ اس لیے بھیجے گئے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لے آئیں. اس لیے بھیجے گئے. سارے انسانوں کو صحیح راستے پر چلانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور سارے انسانوں کو غلط راستے سے ہٹانا تمہاری ذمہ داری ہے. مولا میرے مولا، مولا میرے مولا.